مرزا احمد علی سے جان لیتے ہیں جی کہ حقیقت کیا ہے. مرزا احمد علی ذرا ہمیں بتائیے گا یہ اصل سچویشن ہے کیا. ایک طرف رپورٹ آئی ہے، دوسری طرف جو ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. دیکھیے جی، نشتر ہسپتال کی مبینہ غفلت کی وجہ سے ڈائلائسس کے دوران 30 مریضوں میں ایڈز میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، یعنی کہ خدشے کا انکشاف کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد عالم ربانی جو ہیں انہوں نے یہاں اچانک دورہ کیا ڈائلائسس یونٹ کا. وہاں پہ موجود ڈاکٹرز اور مریضوں سے جو ہے ادویات کا پوچھا اور سہولیات کا انہوں نے پوچھا، اس کا انہوں نے جائزہ لیا. اس پر جو ہے کل ہسپتال انتظامیہ کی دوڑیں بھی لگیں. انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو بر وقت جو ہے HIV مریضوں کا ڈیٹا جو ہے اس کو مینٹین کرنے کا اور انکوائری جو ہے وہ مکمل کرنے کا بھی کہا. آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے ہماری MS نشتر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر محمد کاظم کا کہنا تھا کہ ڈائلائسس کے دوران جو ہے کسی مریض کا بھی ایڈز میں مبتلا ہونا بالکل بھی وارڈ میں جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے ہیپاٹائٹس A کے لیے الگ مشینیں ہیں، ہیپاٹائٹس B اور C کے مریضوں کے لیے الگ مشینیں ہیں، اور جو HIV پازیٹیو ہیں ان کے لیے الگ مشینیں. اس وقت نشتر ہسپتال میں جو ہے ٹوٹل 29 مشینیں ہیں، جن میں سے 13 مشینیں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو سروسز فراہم کر رہی ہیں، جبکہ 13 مشینیں جو ہیں وہ عام مریضوں کو جن کو کوئی اور بیماری نہیں ہے ان کو سروسز فراہم کر رہی ہیں. اور 2 یونٹ جو ہیں، 2 مشینیں جو ہیں وہ خاص طور پر HIV پازیٹیو مریضوں کے لیے رکھی گئی ہیں. MS نشتر ہسپتال کا کہنا تھا کہ ایک نامعلوم مریض، یعنی اس کا نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا، کہ ایک مریض جو پہلے نیگیٹو تھا وہ یہاں سے ڈائلائسس کرواتا تھا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ یہاں پر ڈائلائسس کروانے آیا تو اس کی اسکریننگ کے دوران انکشاف ہوا کہ اس کا HIV پازیٹیو ہے. HIV پازیٹیو آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا جو HIV کے لیے جو مشینیں ہیں اس کے اوپر ان کا ڈائلائسس کیا، اور اس کے بعد جو ہے فوری طور پر یہ بات علم میں لائی گئی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے، جنہوں نے فوری طور پر جو ہے اس پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی. MS کا کہنا ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ 1 ہفتے میں آ جائے گی. اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا وہ جو مریض ہے پہلے اس کو سرچ کیا جائے گا کہ اس نے کہیں باہر سے خون یا انجیکشن تو نہیں لگوایا جس کی وجہ سے جو ہے اس کا HIV پازیٹیو ہوا. ان کو یہ کہنا تھا کہ ڈائلائسس کے دوران جو ہے HIV اور دیگر امراض کے لیے الگ الگ مشینیں ہیں، اور ہر مریض جب آتا ہے وہ تو اس کو پہلے اسکریننگ کی جاتی ہے، اسکریننگ کے بعد آنے والے نتائج پر اس کو مطلوبہ مشین کی طرف بھیجا جاتا ہے. 1 ہفتے کے اندر جو ہے انہوں نے کہا رپورٹ آئے گی، رپورٹ آنے کے بعد جو ہے مزید کارروائی کی جائے گی. ہمارے ہاں ہم میڈیکل سیکٹر میں جو دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا. مریضوں کے ٹیسٹ کے نمونے بعض اوقات مکس اپ ہو جاتے ہیں، ان کی ہینڈلنگ پراپر نہیں ہوتی، تو اس کا امکان موجود ہے کہ یہ SOPs تو موجود ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے، دیٹس ریمینز ٹو بی سین. دیکھیے جی، MS جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک SOPs بنائی گئی ہیں ڈائلائسس یونٹ کے لیے، اس SOP پہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ریالٹی دیکھیں تو ریالٹی میں بہت سی جگہ پر جو ہے غفلت برتی جاتی ہے. ایون کہ جو مین لیب ہے وہاں پہ جب آپ سیمپلنگ کروانے جاتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے آپ کی اسکریننگ بھی نہیں کی جاتی اور آپ کو جو ہے وہ بلیڈ کر لیا جاتا ہے وہاں پہ. تو غفلت جو ہے اس کا امکان بھی واقع ہے، اور یہ جو خدشہ ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کے اوپر فوری طور پر اس انتظامیہ نے جو ہے کہ انکوائری کمیٹی بنائی ہے اور 1 ہفتے کے اندر اس کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ دے گی اور اس مریض کو پہلے ڈھونڈا جائے گا اور اس کی تمام تر ہسٹری لی جائے گی. اس کے بعد جو ہے رپورٹ سامنے آئے گی. اس کے علاوہ انہوں نے جتنے بھی HIV کے مریض ہیں ان کا ڈیٹا رجسٹر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. ٹھیک ہے مرزا احمد علی، بہت شکریہ آپ کا. لیٹس سی جی اس پر مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے بعد میں آتی ہیں.